رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں مؤذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوش مارتا ہوا اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہیں سنائی دے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ موجود ہوتا ہے، پھر جب اقامت ہونے لگتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، پھر جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور بھولی بھولی باتیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذنوں کی آواز جتنے جنات، آدمی اور چیزیں سنتی ہے، سب اس کے لیے قیامت میں گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان سنو تو جیسے مؤذن کہتا جائے ویسے ہی کہتے جاؤ، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وہ ایک درجہ ہے جنت میں جو خاص ایک ہی بندے کے واسطے ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا، اور جو کوئی میرے لیے وسیلہ مانگے گا وہ شفاعت کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اذان سن کر یا دعا پڑھے وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مؤذن کے الفاظ سن کر خود بھی صدق دل سے وہی الفاظ کہتا جائے، فقط یا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اور اذان اور تکبیر کے درمیان میں نماز ہے۔ تیسری بار کہہ کر فرمایا، جس کا جی چاہے